بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مور جتنا اب خوبصورت ہے، اس سے کئی زیادہ خوبصورت جنت میں ہوا کرتا تھا۔ مور کی خوبصورتی پر سبھی پرندے فدا تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا تو اس کے بعد ان دونوں کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے اور بہت لذیذ پھل و میوے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا تھا وہ اناج گندم تھا۔ چونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، تو اس وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں، تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہیں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے اور جنت میں داخل ہو سکے۔ ایک دن اچانک سے مور جنت باہر سے آیا اور شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہوا۔ شیطان نے پوچھا کہ اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ تو وہ بولا کہ میں مور ہوں اور تم اپنا تعارف کرواؤ۔ تو شیطان نے جواب دیا کہ میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں اور میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں اور وہاں کی تمام نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ تو میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ نہ تو تمہیں کبھی بڑھاپا آئے گا اور نہ ہی بیماری، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر مور خوش ہوا اور لالچ میں آ کر کہنے لگا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی، تو سانپ بھی شیطان کی باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور شیطان کو جنت کے اندر لانے کے لیے راضی ہو گیا۔ پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی چال چلنے میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو تب ہی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ شیطان کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید اللہ تعالیٰ اس بات سے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا اور وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل بہت بدل چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح زندگی گزاریں، ہمیشہ خوش و خرم رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سننے لگے، تو شیطان نے کہا کہ اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ اگر ایک گندم کا دانہ آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیا حاصل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف بھی غالب آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی انہوں نے گندم کا دانہ چکھا، گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں کے ستر واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے ستر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا گیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے۔ سانپ جو کہ اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو چھین کر اللہ پاک نے اس میں زہر ڈال دیا اور پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔